بہت سارے لوگ عقیدہ بھی یہ کہتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں وہ ہو کے رہے گا، جس کو چاہے مسلمان بنائیں، جس کو چاہے کافر رہنے دیں، جس کو چاہے جنت میں لے جائیں، جس کو چاہے جہنم میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہوتی تو کم سے کم اپنے چچا ابو طالب کو حالت کفر پر مرنے نہ دیتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے جبکہ ان کا آخری وقت تھا، کہا چچا جان ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی دلیل پیش کر سکوں، آپ کی نجات کے لیے میں اللہ رب العالمین سے درخواست کر سکوں۔ مگر ابو طالب کا انتقال ہوا حالت کفر پر، اور قال ملت عبد المطلب۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے خبر دیا کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کا ہوگا۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے حق میں بخشش کے دعا کرنے لگے، اور دوسرے مسلمان بھی جن کے آبا و اجداد حالت کفر میں مرے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے، اور نہ مومنوں کو زیب دیتا ہے کہ مشرکوں کے حق میں بخشش کی دعا کریں، یہ جان لینے کے بعد یہ سب کے سب ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے شایان شان نہیں اور نہ مومنوں کو زیب دیتا ہے کہ مشرکوں کے حق میں بخشش کی دعا کریں، بھلے وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہوتے تو کم سے کم اپنے مشفق چچا ابو طالب کو حالت کفر پر مرنے نہ